ماں کا کردار اہل خانہ کے لیے ایک زندہ اور متحرک اسوہ ہے۔ اسلام کے نزدیک بچوں کی تربیت میں انہیں اسلام کی بنیادی اصول اور جامع طریقے زندگی تعلیمات سکھانے کے لیے سب سے آسان اور منافع بخش طریقہ صحیح رہنمائی ہے، جو کہ ہمیشہ ان کے ارد گرد محیط ہو۔ ایک بچے کے لیے ایک رہبر ہونا ضروری ہے، ایک بچے کے لیے ایک مربی ہونا ضروری ہے، جس سے وہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے کو سیکھے، جس سے وہ دین اور دنیا کو جانتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنا جانے، جس سے وہ برے کام اور اچھے کام میں فرق کرنا جانے، جس سے وہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنا جانے۔ لہذا حضرات، اس بچے کے لیے پورے خاندان، بالخصوص اس کی ماں، اس بچے کے لیے خاندان تو ہے ہی، لیکن سب سے اہم کردار جو ادا کرتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اس کی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک عملی نمونہ بن کر اپنی زندگی گزارے۔ وہ تمام تعلیمات و آداب جو اپنے بچوں کو سکھانا چاہتی ہے، وہ ان پر خود عمل پیرا ہو، ان تعلیمات کو اپنی عادت میں ڈھالے اور بچے کے سامنے پیش کرے، تاکہ بچے کا ذہن بآسانی ان باتوں کو قبول کرے۔ ورنہ دوسری صورت میں اگر ماں کی عادات و اطوار اس کی تعلیمات سے مختلف ہوں گی تو ان باتوں کا اثر بچوں کے اوپر الگ پڑے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قول و فعل میں تضاد کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے مومنو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے یہ چیز کہ جو تم کرو اور وہ کہو، جو تم کہو وہ خود نہ کرو۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو؟ یعنی تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ نیکی کریں اور خود اس کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو اور قرآن کو سمجھتے بھی ہو۔ دوستو، بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ ایک رڈار کی طرح ہوتا ہے جو اپنے اطراف کی چیزوں کو کھینچتا ہے۔ لہٰذا اگر ماں سچی، با اخلاق، نیک اور اللہ سے ڈرنے والی، رسول کی اطاعت گزار، بہادر اور نرم دل ہوگی، ایماندار ہوگی، کسی کا حق نہ مارنے والی ہوگی، بڑوں کا احترام کرنے والی ہوگی، چھوٹوں سے شفقت کرنے والی ہوگی، تو اس کے بچے میں بھی یہ اوصاف شامل ہوں گے۔ اور اس کے برخلاف اگر ماں جھوٹی ہو، ماں بے ایمان ہو، ماں ظالم ہو، ماں بد اخلاق ہو، ماں بڑوں کا احترام کرنے والی نہ ہو، تو یقیناً اس کا بچہ بھی جھوٹا، بے ایمان، ظالم، خیانت دار اور اس طرح کے اوصاف کے ساتھ بڑا ہوگا۔ کیونکہ بچہ کتنا ہی اچھا اوصاف کا مالک کیوں نہ ہو، اگر بچپن میں اسے سیدھی راہ نہ دکھائی گئی یا صحیح اور صالح رہنمائی حاصل اس کو نہیں ہوئی، تو بلا شک و شبہ اس کی شخصیت منفی راہ اختیار کر لے گی، اس کی شخصیت غلط راستے پر ڈائیورٹ ہو جائے گی، وہ غلط کام کرنے میں لین ہو جائے گا اور اس کے عادات و اطوار غلط ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام بچے یکساں فطرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تمام بچے ایک فطرت پر پیدا کیے جاتے ہیں، مگر ان کے والدین، ان کے ماں باپ انہیں یہودی، انہیں نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔
محترم دوستو، بچے ایک صاف ستھری اور سیدھی سادی فطرت لے کر اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن ان کی تربیت اور رہنمائی میں جو عمل روزانہ آتے ہیں وہ ان کی فطرت کو ان کے اخلاق حقیقی کی مرضی کے مطابق برقرار رہنے یا انہیں اس کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں سے جدا کرنے میں بہت ہی اہم اور فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ مطلب کہ لڑکا پیدا تو ایک صفت پہ ہوتا ہے، ایک صفت حقیقی جو ہے ایک ہی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین جو ہوتے ہیں، اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے گھر کا جو رسم و رواج ہوتی ہیں، وہ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی لڑکا مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو مسلم بنتا ہے، اگر کوئی لڑکا یہودی کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو یہودی بنتا ہے، اگر نصرانی پیدا ہوتا ہے تو نصرانی بنتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ گھر کا ماحول ہمیں اسلامی رکھنا ہے، گھر میں ایسا لگے کہ جیسے کہ سنتیں چل پھر رہی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے، کیونکہ جب یہ چیزیں انسان کرتا ہے اپنے گھروں کے اندر، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، اچھائی کے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، تو اس کے اولاد میں وہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اچھی چیزیں وہ دیکھتا ہے۔ محترم دوستو، بچے کی صحیح نگہداشت و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنا کر بچوں کے لیے صحیح اور اچھی رہبر اور پیشوا ثابت ہو۔ اس ضمن میں بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، ایک صحابی ہیں عبداللہ نے عامر کر کے، ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے ایک دن مجھے بلایا۔ اب دیکھیے، میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت سوال کر لیا، اس کو بلا رہی ہو، کیا دو گی؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے بلا کر کچھ نہ دیتی تو یہ تم پر جھوٹ لکھا جاتا۔ سوچئے، اتنی ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، تب جا کے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تربیت یافتہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن دو بچوں کے ساتھ ایک عورت آئی میرے پاس کچھ مانگنے کے لیے، میرے پاس صرف ایک کھجور بچی ہوئی تھی، میں نے اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے اس کھجور کو آدھے دو ٹکڑے کر کے دونوں میں تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہ کھائی اور چلی گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا، یہ واقعہ ان کے سامنے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بچوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ محترم دوستو، یہ حدیث اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ ماں کے اندر دوسرے اوصاف کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ عادل، سچی، بااخلاق، نیک اور اطاعت گزار، بہادر، ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ، ان تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک وصف اور پایا جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ان تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف اور ایثار کا جذبہ بھی موجود ہونا چاہیے، یعنی اس کھجور کو اس نے دونوں کو آدھا آدھا بانٹ کر دے دیا، یہ عدل و انصاف ہے، اور خود نہ کھائی، یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے۔ ماں ایسی ہونی چاہیے۔ جب یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوگی تو یہی اس کا اثر بچے لیں گے اور وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔
محترم دوستو، لہٰذا ایک ماں کو چاہیے کہ وہ ان تمام راستوں پر بچوں کے ساتھ ساتھ چلے جن پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں خود ان کو ان تمام صفت سے آراستہ کر لے، اپنے آپ کو ان تمام اوصاف سے مزین کر لے، تاکہ اس کا بچہ ایک با اخلاق اور معزز انسان بنے اور صحیح اسلامی عقائد و قرآنی احکام و آداب سے آراستہ ہو سکے۔ ماں آراستہ ہے تو بچہ آراستہ ہے، ماں بد اخلاق ہوگی تو بچہ بھی بد اخلاق ہوگا، ماں غیر نمازی ہوگی تو بچہ بھی غیر نمازی ہوگا، ماں جھوٹی ہوگی تو بچہ بھی جھوٹا ہوگا، کیونکہ بچہ جو ہے، بچے کی پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں اس کو سکھاتی ہے، ماں سے اچھا مربی اس کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کے ماں کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کے بچے کو دیکھ لو۔ محترم دوستو، ایک بچے کی اسلامی پرورش میں ماں کی صحیح رہنمائی ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچپن ہی سے بچوں کو اسلامی آداب سے روشناس کرائے۔ گھر کے اندر آئے تو سلام کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ غرض یہ کہ روزمرہ کے تمام آداب، دعائیں پر خود عمل پیرا ہو اور اپنے بچوں کو ان آداب و اعتبار کی تلقین کرے۔ یقین رکھیے، بچے سیکھتے نہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ بچے سیکھتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ آپ ان کو ایک چیز رٹا کے پریشان ہو جائیے، وہ نہیں یاد کر سکتے، لیکن جب آپ وہ چیزیں خود اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو بچے اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ سو کے اٹھیے، آپ سوئیے تو دعا کریے۔ آپ جب سوئیے تو سونے کی دعا پڑھ کے تیز بلند آواز میں سونے کی دعا پڑھیے اور سو جائیے۔ بچہ سنے گا، وہ بھی بولے گا۔ آپ سو کے اٹھیے، دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بچہ سنے گا، ذہن میں بیٹھا لے گا، تھوڑا بولنے کی کوشش کرے گا۔ آپ صبح اٹھیے، کمرے سے باہر نکلیے، والدین ہیں، متعلقین ہیں، آپ ان سے سلام کریے۔ بچہ دیکھے گا، خود بخود سلام کرنے والا بن جائے گا۔ آپ فون پر باتیں کر رہے ہیں، اپنی باتوں میں محبت پیدا کریے۔ آپ کی باتیں ایسی آپ سے نکلیں جیسا کہ اخلاق کے ساتھ۔ بچہ سنے گا، اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ بچے کا ذہن ایک رڈار ہے، اپنے آس پاس ہونے والی تمام چیزوں کو وہ آبزرو کرتا ہے، اپنے ذہن میں بیٹھالتا ہے۔ یاد رکھیے، اس پورے درس کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بچے سیکھتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے عادات و اطوار ایسے ہونے چاہیے جو بچے دیکھیں اور اپنے اندر اس کو ڈھالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولاد کو صالح بنائے اور ہمیں اپنے والدین کے تئیں خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔